السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ تَعَالَى يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ وَقَالَ تَعَالَى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته رواه مسلم۔ آج کا مضمون ہے منصب امامت۔ امامت کتنا بڑا منصب ہے، امامت کی اہمیت کیا ہے، امامت پر کن لوگوں کو رکھا جانا چاہیے اور امامت سے کن لوگوں کو دور رکھا جانا چاہیے، یہ سب شریعت نے خود طے کر دیا ہے۔ اور کیوں نہ طے کیا جائے کہ آپ دیکھیے، امام مقتدیوں اور اللہ کے بیچ کا ایک واسطہ ہوتا ہے، ضمانت ہوتی ہے، ضامن ہوتا ہے، گارنٹر ہوتا ہے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی الامام ضامن، کہ امام گارنٹر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی اس عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ واسطہ ہوتا ہے، اور اتنا پاکیزہ چاہیے ہوتا ہے، اتنا امانتدار اور اتنا دیانتدار چاہیے ہوتا ہے کہ آپ بتلائیے اس پوری دنیا میں امانت اور دیانت کی یا آنیسٹی اور ایمانداری کی اس سے بڑی کوئی جاب نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ملازمت اور ذمہ داری نہیں ہے۔ وجہ بالکل صاف ہے۔ آپ بتلائیے کہ کوئی امام اگر بغیر وضو نماز پڑھا دے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ کوئی امام اگر سری نمازوں میں تلاوت نہ کرے تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ کوئی امام اگر تشہد نہ پڑھے تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور بڑی عجیب بات ہے کہ آپ خاموشی سے پڑھیں گے اس کا بھی طریقہ طے ہے، بلند آواز سے پڑھیں گے اس کا بھی طریقہ طے ہے۔ بعض اماموں کی یہ شکایت ہے کہ وہ ایسے کر کے منہ بند کر کے من میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ الفاظ کا تلفظ زبان سے کرنا ضروری ہے، منہ کو حرکت ہونا اور مخارج سے الفاظ کا نکلنا ضروری ہے۔ آواز کو ہی صرف روکا جاتا ہے، آواز پست رکھی جاتی ہے، آواز کے سلسلے میں سر کا قول ہے، لیکن الفاظ نکالے وہیں سے جائیں گے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امامت کے منصب کو کوئی کھلونا نہ بنائے، کوئی کھلونا نہ بنائے کہ جسے چاہا ہانک کے لا کر کے کھڑا کر دیا، چار لوگوں نے جس کو چاہا لا کے کھڑا کر دیا، یا کسی بڑے گھرانے کا کوئی شخص حافظ یا عالم ہو کر کے آیا تو سب لوگوں نے ہانک کر کے اس کو آگے کر دیا، حالانکہ اس سے افضل لوگ امامت کے لیے موجود ہوں۔ تو یہ امامت کا منصب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا معاملہ ہے، مسجد کے اندر کا معاملہ ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کا قانون چلنا چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر گناہ کر لیتے ہیں، شادی بیاہ میں ڈی جے بجا لیتے ہیں،
عورتوں کو ناچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، طرح طرح کے فحش کام ہوتے ہیں اور طرح طرح کی مشرکانہ حرکتیں ہوتی ہیں، آپ کسی کی بات نہیں مانتے، میرا گھر میں جیسا چاہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں تو کم از کم اللہ کے قانون کی بالادستی رہنا چاہیے، اور مسجد کے اطراف اور مسجد میں آنے والوں کو اس چیز کو باقاعدہ یقینی بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں کم از کم مسائل کی بالادستی اور شریعت کی بالادستی رہے گی۔ میں جھلک آپ کی خدمت میں یہ بتلاتا ہوں کہ امامت یا منصب امامت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، آپ جانتے ہیں، اور بڑے مشکل امتحانات لیے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان کو چند مشکل چیزوں سے آزمایا، امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، بھلا کا ہے ابراہیم کہ وہ ان تمام امتحانات میں پوری کامیابی کے ساتھ پاس آؤٹ کر گیا، نکل گیا، پورے امتحانات کو کامیابی سے انجام دیا۔ تو جب امتحان لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے کوئی بندہ، تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ کے طور پر کچھ دیا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ترقی دے دی جاتی ہے کہ اب یہ اگلے سال میں پرویش کر جائے گا، داخل ہو جائے گا، اگلے درجے میں داخل ہو جائے گا، اگلے کلاس میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ کارگزاری آؤٹ اسٹینڈ ہوتی ہے تو پھر اس پر الگ سے بھی انعام ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آزمائشوں میں کھڑے اتر کے دکھایا، آپ سمجھ لیجئے گا اسی آزمائش میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کی پریکشا بھی شامل ہے، وہ بھی اسی امتحان میں۔ تو اتنے بڑے امتحان سے گزرنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام دیا ہے، جو اپادھی دی ہے اور جو اسٹیٹس عنایت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قال، فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم تو نے اتنا زبردست امتحان پاس کیا ہے تو ہم بھی تیرے لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہم تجھ کو انسانیت کا اور لوگوں کا امام بنائے دیتے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، یعنی یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ ایک پیغمبر کو، ابو الانبیاء کو، جس کی اولاد میں 1,00,000 پیغمبر ہیں، اتنی بڑی ہستی کو جب آزما لیا گیا ہے تو انعام کیا دیا گیا؟ امامت کا منصب۔ اور تمام انبیاء امام ہوتے ہیں، تمام انبیاء امام ہوتے ہیں، یعنی یہ انبیاء کا منصب ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات میں لفظ امام کا تذکرہ ہے، آپ دیکھیے 2-3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جب انبیاء کا تذکرہ کر چکے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آخر میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا اپنی اپنی امتوں کا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اس کے علاوہ دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی اپنی امتوں کا امام بنایا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے لفظ امام کتنا بڑا ہے اور کاہے پر اس کا امپلیمنٹیشن، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ میدان محشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب اس امام، لفظ امام کا مطلب کیا ہے؟ صاحب جلالین نے لکھا ہے ای بنبیہم او بکتابہم، یعنی جو کتاب اترتی ہے اس کی حیثیت امام کی ہے اور جو نبی ہے اس کی حیثیت امام کی ہے، یعنی لفظ امام جب بولا جائے گا تو اس سے یا تو نبی مراد ہوگا یا کتاب مراد ہوگا، یعنی یہ اتنا عالی لفظ ہے جس کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ امام کتنا اہم ہوتا ہے۔ کوئی شخص امام سے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ امام کا وقار ہے۔ 1 انچ بھی اگر امام سے آگے بڑھ جائے گا، چاہے پاس میں کھڑا ہوا ہو چاہے
100 मीटर की दूरी पर हो, अगर उसकी मुहाजात से आगे बढ़ेगा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ये मकाम है इमाम का। बल्कि हम एक दिलचस्पी के लिए आपको एक नुक्ता और बताएं कि अगर कोई आदमी ये ख्वाब देखे कि वो इमामत कर रहा है और नबी उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है, इसलिए कि आज तो ख्वाब ही ऐसा देख सकता है, अब तो कोई नबी आना नहीं है, कोई नबी आना नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तब तक कोई हुआ या ना हुआ। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो नमाज पढ़ा रहा है और नबी उसके पीछे पढ़ रहा है, तो ये नामुमकिन है। इसलिए कि इमामत का मनसब और इमाम ये नबी की मौजूदगी में कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर ऐसा वो ख्वाब में देखता है तो मालूम है इसकी ताबीर क्या है? इसकी ताबीर है कि ये शख्स मरने वाला है, इसलिए कि नामुमकिन तौर पर आगे बढ़ा है, नबी की मौजूदगी में आगे बढ़ा है। तो नबी की मौजूदगी में कौन आगे बढ़ सकता है? इंसानों में से कौन आगे बढ़ सकता है? वो जो मुर्दा हो और बतौर जनाजा आगे रखा गया हो। तो इन बातों से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इमामत कितना बड़ा मनसब है। नबी की मौजूदगी में कोई इमामत नहीं कर सकता। यही वजह है, देखिए मैं दो और वाक़यात आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त कोमा की कंडीशन में थे और आप बेहोशी में थे, आपके ऊपर गशी तारी थी, तो हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ा दे। अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ा दे। हुजूर मौजूद हैं, बाकायदे हयात हैं, अभी ज़िंदा हैं, और ऐसे में सिद्दीक़ अकबर उस जगह पर खड़े हो जाए जहाँ हुजूर खड़े होकर इमामत करते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले ही ये बात कह दी कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, बहुत नरम दिल हैं, बहुत उनके ऊपर बहुत जल्दी कैफ तारी और विजदान तारी हो जाता है, तो वो आपकी अज़ीमुश्शान और जलालत शान वाली जगह पर नहीं खड़े हो पाए। मतलब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला जिनकी गोद में हुजूर का सर रखा है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मादरत कर रहे हैं। उन्हें मालूम है इतना बड़ा मनसब है और मेरे वालिद रक़ीक़ुल क़ल्ब है, नरम दिल हैं, वो इसको गवारा और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और कबूल भी नहीं करेंगे। हुजूर ने दूसरी बार फिर यही कहा, फिर उसके बाद तीसरी बार जब डांट करके कहा है तब खबर वहाँ पहुँचाई गई है, और तब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत के लिए आगे बढ़े हैं। फिर भी वो वहाँ खड़े नहीं हुए जहाँ पर हुजूर खड़े होते थे, इसलिए कि नबी का मकाम है, वो नबी का मुसल्ला है, नबी की इमामत की जगह है, नबी वहाँ इमाम है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे हट करके इमामत की है कि जहाँ पर हुजूर के कदम होते थे वहाँ पर सिद्दीक़ अकबर का सर। ये एहतराम है उस मकाम का, उस मनसब का। यही वजह है कि आज भी इमाम उस शख्स को बनाया जाता है जो मौजूद लोगों में सबसे अफजल, पीछे नमाज पढ़ने वालों में सबसे अफजल हो। अफजल इसलिए नहीं कि उसके घर में वोट ज़्यादा है, अफजल इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, अफजल इसलिए नहीं कि उसके घर में लाइसेंसधारी है, अफजल इसलिए नहीं कि उसका स्टेटस बहुत बड़ा है, नहीं। अफजलियत का मेयार क्या है उसको अहादीस से समझिए। पहली बात मैंने क्या अर्ज़ की कि इमामत वो शख्स करे जो मौजूद लोगों में सबसे अफजल। अगर किसी आदमी को इमाम बना ही दिया है, यानी तमाम मुक्तदियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को इमाम चुने जो अफजल हो तमाम लोगों में। काहे के एतबार से अफजल हो उसकी तफसील में अभी बतला रहा हूँ। यानी जब इमाम आप मुंतखब करें, अपना इमाम रखें, तो आप सबसे अफजल आदमी पहले से ही चुन के रखें। और जब एक आदमी को आपने चुन लिया है, शरई एतबार से वो इमामत के मनसब के लायक है और वो नमाज़ पढ़ाता है, फिर अगर उससे बड़ा कोई आदमी आ जाता है पीछे, कोई बड़ा आदमी पीछे आ जाता है, तो वो अपने आप, यानी किसी कारी साहब को या किसी मौलाना साहब को आपने इमाम रखा है जो मसाइल के जानने वाले हैं और शरई नुक्ता नज़र से इमामत के लायक हैं। अब पीछे कोई शेख साहब आ जाते हैं, कोई मुफ्ती साहब आ जाते हैं, तो उनको इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने आप आकर के मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। और न मुक्तदियों को ये करना चाहिए कि वो उसको बढ़ा करके इसलिए कि इनसे बेहतर है आगे कर दें। इसके लिए आप इमाम को एतमाद में लीजिए, इमाम से कहिए कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है या हज़रत शेख साहब तशरीफ़ फरमा है या बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, आप इनसे नमाज़ पढ़वाइए।
آپ ان سے گزارش کیجئے کہ یہ نماز پڑھا دیں۔ امام کے تھرو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اتھارٹیز ہیں، یہ مسائل ہیں، ان کی رعایت ہے، یہ ان کے منصب کی رعایت ہے۔ امام کا امپاورمنٹ اتنا ہے کہ کوئی مقتدی چاہے وہ اپنی حیثیت میں کیسا ہی ہو، امام سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹائم ہو گیا آگے چلیے۔ درست نہیں ہے یہ کہنا، اس لیے کہ امام حاکم ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ آپ اس سے اس انداز میں، اس لب و لہجے میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ بلکہ حالات تو یہاں تک ہیں کہ اگر امام غلطی کر دے بعض اوقات بعض چیزوں میں، تو آپ کو بھی جانتے ہوئے وہ غلطی کرنا پڑتی۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے امام، اور وہ دوسری رکعت میں بجائے بیٹھنے کے کھڑا ہو گیا۔ اب پورا کھڑا ہو گیا، مقتدی پیچھے سے اللہ اکبر کر رہے ہیں، لیکن امام جب پورا کھڑا ہو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ آدھا کھڑا ہوا ہو تو واپس آ سکتا ہے، اور آدھا اور پورا کھڑا ہونا کیسے سمجھا جائے گا؟ گھٹنے سے نیچے کے جو پیر ہیں اگر یہ بالکل سیدھے ہو گئے آپ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہونے کے قریب ہیں، اور اگر یہ سیدھے نہیں ہوئے ٹیڑھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھنے کے قریب ہیں، بیٹھ جائیے۔ تو اب امام نے غلطی کر دی کہ وہ کھڑا ہو گیا، تو اب آپ لوگوں کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ یعنی امام نے غلطی کر دی ہے، اب آپ امام سے الگ جا کر کے اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے چپ چاپ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ امپاورمنٹ ہے امام کا۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ امام پہلے سے ہی باشرہ، ابھی کیسا ہونا چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، پہلے سے ہی ایسا رکھا جانا چاہیے جو مقتدیوں میں سب سے افضل، ٹھیک ہے۔ اور اگر سپوز دیٹ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ کوئی امام نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، میں مثال دے رہا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں 10 لوگ موجود ہیں اور وہاں کوئی امام متعین نہیں ہے، یا جو امام متعین تھا وہ موجود نہیں ہے، ایک شکل ہے سپوز کی جا سکتی ہے۔ تو اب ان میں سے امامت کون کرے گا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو احادیث یہ کہتی ہیں، مثلا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسلم شریف کی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کے الفاظ ہیں، یہ ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت وہ شخص کرے گا جو قرآن کریم کو سب سے اچھی طرح پڑھتا ہو اور سب سے اچھی طرح سمجھتا ہو۔ قرآن کریم کا سب سے اچھی طرح پڑھنے والا اور سب سے اچھی طرح جاننے والا، یہ امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر 10 لوگ موجود ہیں مثلا اور امام موجود نہیں کوئی، تو وہ شخص جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو اور سب سے زیادہ قرآن کا سمجھنے والا، مسائل کا جاننے والا ہو، اسے آگے کیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرْءَةِ سَوَاءً، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں سب برابر ہے، تو فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو جو شخص حدیث کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، حضور فرما رہے ہیں کہ اگر علم حدیث میں وہ سارے کے سارے برابر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، یہ حضور اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو پھر وہ شخص آگے بڑھایا جائے گا جس نے ہجرت پہلے کی تھی، یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہلے آ گیا تھا، وہ شخص امامت کرے گا۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر سب نے ایک ساتھ ہجرت کی تھی، جو 10 لوگ وہاں موجود ہیں مثلا، وہ سارے کے سارے ہجرت ایک ساتھ کر کے آئے تھے، پھر کیا ہوگا؟ فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، تو پھر ان میں جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ نماز پڑھائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی بات تو حضور نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اسی بحاف پر اور دوسری روایات کے اشارات سے فقہا نے باقاعدہ ایک ترتیب بتلائی ہے کہ اگر یہ 10 لوگ موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ قرآن کا سمجھنے والا اور پڑھنے والا نماز پڑھائے گا، اور اگر قرآن پڑھنے میں سارے کے سارے برابر ہوں تو پھر حدیث کا سب سے زیادہ جاننے والا آگے بڑھایا جائے گا، اور اگر حدیث کے جاننے میں بھی سارے کے سارے برابر ہیں تو پھر جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر عمر کے اعتبار سے بھی سارے کے سارے بڑے ہوں تو ثم الاورع، تو پھر سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہو، گناہ کم سے کم ہو، مشتبہات کو بھی چھوڑ دیتا ہو، اس کو آگے بڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے پرہیزگار ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بل احسن خلقا،
پھر جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں وہ آگے آئے گا. تو اس لیے ائمہ کو اپنے اخلاق بھی اچھے رکھنا چاہیے تاکہ ان کا آگے بڑھنا بالکل درست ہو. تو ثم الاحسن خلقا، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں اسے آگے بڑھایا جائے گا. معلوم ہوا سارے کے سارے لوگ اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ثم الاحسن صوتا، پھر جس کی آواز بہت اچھی ہو اسے آگے بڑھایا جائے گا. معلوم ہوا کہ سارے کے ساروں کی آواز بہت اچھی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ثم الاحسن وجھا، تو جس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہو وہ آگے بڑھ جائے گا. معلوم ہوا سب بلا کے خوبصورت ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم الانظف ثوبا، تو پھر اس کے بعد جس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں وہ آگے آ جائے گا. معلوم ہوا سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ثم الاشرف نسبا، پھر اس کے بعد جس کا نسب بہت اچھا ہو، خاندان سے عالی ہو، وہ آگے آ جائے. معلوم ہوا سارے کے سارے نسب میں بھی بہت اچھے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر اس طرح سے سارے لوگ خوبیوں میں برابر ہوتے چلے جائیں، آپ ذرا سا غور کیجئے گا مسائل کی ترتیب میں. یعنی یہ ڈھونڈا جائے گا کہ جس آدمی کو آپ امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ موجود لوگوں میں کسی نہ کسی وجہ سے افضل ہونا چاہیے، آؤٹ اسٹینڈ ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے. اس لیے دیکھیے باریک باریک چیزیں، چہرے کا خوبصورت ہونا، کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا، اور خاندان کا عالی ہونا، آواز کا اچھا ہونا، یہ ساری چیزیں یعنی کوئی نہ کوئی باریک سے باریک چیز مل جائے اسے آگے بڑھا دیا جانا چاہیے. اچھا یہاں تک سب کچھ برابر ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ قرعہ. تو پھر قرعہ ڈال لیں کہ کس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اگر قرعہ کے بجائے رائے دہی ہو جائے تو پھر جس طرف زیادہ لوگ، جن کی رائے زیادہ ہو کہ اس شخص کو امام بنایا جائے تو اس کو امام بنایا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر برابر ہو جائے تو پھر قرعے کی نوبت ہے. تو آپ اندازہ لگائیے پھر بھی وَإِن قَدَّمُوا غَيْرَ الْأَوْلَى أَسَاءُوا، یہ نور النجا کی روایت ہے کہ اگر لوگوں نے یعنی ایک آدمی کی طرف کچھ زیادہ لوگوں کا رجحان ہو گیا، ایک کی طرف کم رجحان ہوا. یہ کنڈیشن تبھی آئے گی جب ایک بڑے خاندان کے لوگ کسی ایک کے سپورٹ میں چلے جائیں اور دوسرے کے سپورٹ میں کم رہ جائیں، حالانکہ یہ والا افضل ہو امامت کی لیاقت کے اعتبار سے، اور یہ مفضول ہو لیکن رائے ادھر چلی گئی لوگوں کی. تو اس سلسلے میں فقہ کا اصول کیا ہے؟ وَإِن قَدَّمُوا غَيْرَ الْأَوْلَى أَسَاءُوا، اگر لوگوں نے مل کر کے کسی نامناسب آدمی کو آگے بڑھا دیا، اساءوا، تو یہ برا کیا انہوں نے برا کیا. تو اس طرح کی کنڈیشنز آ سکتی ہیں، اسی لیے مسائل بیان کیے گئے. اس سے اوپر کے بھی دو ایک مسئلے ہیں جنہیں ذکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہندوستان میں، اس لیے کہ باب شروع ہوتا ہے نور النجا میں جو امامت کا باب ہے فصل ہے امامت کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ السلطان احق بالامامہ، کہ اگر بادشاہ وقت، خلیفہ وقت، امیر المؤمنین موجود ہے تو سب سے بڑا مستحق وہ ہے، اس کی موجودگی میں کوئی نہیں پڑھا سکتا. اس کا نائب اگر موجود ہے تب بھی اس کی موجودگی میں کوئی نہیں پڑھا سکتا، کتنا بڑا علامہ وقت ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر گھر کے اندر نماز ہو رہی ہے تو گھر کا جو مالک ہے وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے، کوئی دوسرا آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ کسی کو بڑھا دے بات الگ ہے. اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے تنخواہ دار امام کا، ذو وظیفت، جس کو جو مقرر ہے، منتخب ہے، جس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس امام کی موجودگی میں کوئی آدمی چاہے افضل ہو اس وقت میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امامت میں اتنی باریکیاں ہیں، اسی لیے پھر آگے اور بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. اب ہم لوگ چاہتے یہ ہیں، مثلا کسی کا بیٹا حافظ ہو کر کے آیا، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا تراویح سنائے، حالانکہ وہ امامت کے منصب پر فائز ہونے کے لائق ہے یا نہیں ہے. کسی کا بیٹا عالم ہو کر کے آیا، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر کے بولے گا. ابھی اس کا کردار ٹیسٹ ہو جانے دیجیے، کردار چیک ہو جانے دیجیے، امامت کے لائق ہے یا نہیں. تو یہ معیار نہیں ہے کہ زیادہ لوگ یا بڑے خاندان کا کوئی آدمی یا طاقتور خاندان کا کوئی آدمی پڑھ لکھ کر کے آ گیا تو اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا. نہیں، امامت کے لیے جو بنیادیں ہیں، امامت کے لیے جن چیزوں کی شرطیں ہیں اور جو اعمال یا جو صلاحیتیں، جو قابلیت درکار ہے وہ ہونی چاہیے.
یہ سیاست نہیں ہے کہ جس طرف زیادہ ہو گئے یا جس کو زیادہ نے ہاں ہاں کر دیا وہ ہو جائے گا، نہیں، یہ نبوت کی امامت کا منصب ہے، یہ نبوت کا منصب ہے، اور امامت نبوت کی نیابت ہے، اس لیے اس پر دیانت کے ساتھ دھیان دیا جانا چاہیے، اسے اپنی اڑھا کا مسئلہ نہیں بنایا جانا چاہیے، اسے پریسٹیج کا ایشو نہیں بنانا چاہیے، اس میں سیاست کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ یہ ایسے مقامات ہیں کہ جنہیں بچا کر کے رکھنا چاہیے گندگی سے، اور اس وقت تو بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ جب مسجد سے باہر آئے گا، جھگڑے میں تبدیل ہوگا، تو سارا زمانہ تماشا دیکھے گا۔ مسجدیں ٹارگیٹ پر ہیں، علماء ٹارگیٹ پر ہیں، دین اور اسلام ٹارگیٹ پر ہے، وہ سارے مراکز ٹارگیٹ پر ہیں جہاں سے دین کی اگاہی ہوتی ہے یا دین سکھایا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو غفلت سوار ہے۔ رمضان المبارک میں کٹی داڑھی والے مصلی پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، عجیب تماشا ہے اس شہر کے اندر۔ تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے۔ اب مثال کے طور پر میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ امامت کتنا پاک باز منصب ہے کہ جسے کتنی پاکی اور صفائی چاہیے۔ مثال کے طور پر جو آدمی بازار میں ٹھیلوں پر کھڑے ہو کر کے چاٹ پکوڑے یا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہو، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے کھلے عام کھلی جگہوں پر چائے پیتا ہو، ایسا شخص امامت کے لائق نہیں ہے۔ جس گھر کی بہو بیٹیاں یا جس امام کی بہو بیٹیاں، بیوی، بہن، مائیں، گھر کی عورتیں، خواتین بے پردہ گھومتی ہوں، وہ شخص امامت کے لائق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یا وہ شخص خود اگر کالا خضاب لگاتا ہے مثال کے طور پر، اس شخص کی امامت مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے۔ کوئی آدمی بینک کا انٹرسٹ کھا جاتا ہے، کھاتا ہے، اور جو پیسہ نکلتا ہے سود کا وہ کھا جاتا ہے، ایسا شخص امامت کے لائق نہیں، وہ فاسق ہے۔ جس کی داڑھی ایک مشت سے، یہ دیکھیے ایک مشت ایسے ہوتی، اس کے بعد جو داڑھی یہ نکلی ہوئی ہے، اگر اس سے پہلے کوئی شخص کاٹ دیتا ہے، چاہے برابر کرنے کے نام پر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی، اس لیے کہ وہ فاسق ہے۔ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچا ہو، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ یہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ کا مرتکب فاسق کہلاتا ہے۔ یا اسی طرح پینٹ پہن کر کے گھومنے والا، یہ فساق و فجار کا لباس ہے، اس لیے اس کا پہننے والا، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اسی طرح رشوت لینے والا یا سود لینے والا، اب سود کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، بیاج پہ پیسے بانٹتا ہو، یا کسی کا کھیت گروی رکھ لیتا ہو اور اس میں سود کا لین دین ہو، اس کا بہانے بنا کر کے، تو ایسے شخص کے پیچھے بھی امامت درست نہیں۔ تو امامت ایک بڑا پاک منصب ہے، ایک پاک منصب ہے، اس لیے کہ امامت صرف نماز پڑھانے کا نام نہیں، امامت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہاں کھڑے ہو کر کے امت کی قیادت اور پیشوائی کرنا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے ڈس آرڈر ٹریس آؤٹ کرنے ہیں کہ معاشرے میں کیا غلطیاں چل رہی ہیں، ان پر کس طرح قابو پایا جانا۔ اس لیے دیکھیے نا کہ اگر امام کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے تو ایسے شخص کی امامت درست نہیں ہے۔ کیوں؟ تم جب اپنے گھر میں دین نافذ نہیں کر پا رہے تو تمہیں پیشوا بنا کر کے پورے معاشرے پر دین کو نافذ کرنے کی جب ذمہ داری دی جائے گی تو اس میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ بلکہ امامت تو بہت اعلیٰ منصب ہے، امام کے پیچھے کون لوگ کھڑے ہوں گے یہ تک حضور نے طے کر دیا۔ حضور نے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ میرے پیچھے، امام کے پیچھے کی جو 3 پوزیشنز ہیں کم از کم، ورنہ 5، یہ ہاٹ سیٹس ہیں، یہاں پر ایسے لوگ کھڑے ہوں جو امام کو لقمہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، حضور نے تو یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو بہت زیرک، بہت ہوشیار اور بہت مستحضر دماغ والے ہیں، ہر چیز کو نوٹ بھی کریں، اس لیے کہ حضور کبھی جو کچھ پڑھتے ہیں ہلکا سے زور سے پڑھ دیتے ہیں، وہ لوگ نوٹ کر لیں، روایت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن یہ حکم آج تک بھی ہے کہ امام کے پیچھے مسائل کے جاننے والے لوگ کھڑے ہوں۔ کیوں؟ مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پیچھے سے وہ امام اپنی جگہ سے کھڑا ہوگا، ناک پہ انگلی رکھ کے ایسے، جس سے سب لوگ سمجھ لیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے سے ایک آدمی کو مصلی پہ کر کے اور خود چلا جائے گا وضو کرنے کے لیے،
امام خود وضو کرنے چلا جائے گا اور یہ آدمی نماز پوری کرا دے گا جس کو وہ آگے بڑھائے گا. یہ استخلاف کہلاتا ہے، خلیفہ بنانا. خلیفہ بنانا. اب بتائیے یہ بات پہلی بار سن رہے ہوں گے، اور جس کا جی چاہتا ہے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جا کر کے، پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جا کر کے. تو اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے جو مسائل سے واقف ہو. اگر آپ کو آگے کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ آپ تو گھوم کے پوچھنے لگیں کیا کریں، کیا کریں امام صاحب، یہی پوچھنے لگیں گے، اسی سے نماز فاسد ہو جائے گی. تو بہرحال امام ہی نہیں بلکہ امام کے پیچھے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی باشعور لوگوں کے لیے. اب مسئلہ ہے تراویح کا. مسئلہ تراویح کا، تراویح کون پڑھائے گا؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ جو امام ہے وہی تراویح پڑھائے گا، پہلا مسئلہ. اب اگر امام تراویح نہیں پڑھاتا ہے تو پھر اب تراویح کون پڑھائے گا؟ جس کو اس امام اور حاضر باش جو مقتدی ہیں روزانہ والے، وہ مقتدی مل کر کے جس کو طے کریں گے وہ تراویح پڑھائے گا. لیکن تراویح کے لیے بھی امامت کی طرح شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فاسق فاجر، نماز کا چھوڑنے والا، داڑھی کاٹنے والا، جھوٹ بولنے والا، رشوت لینے والا، اس کو آگے بڑھا دیا جائے. نہیں، شرائط وہی ہے. مصلی نبی کا منصب ہے تو وہاں پر آنے والا چاہے وہ تراویح کے لیے ہو، چاہے وہ وتر کی نماز کے لیے ہو، چاہے وہ فرض نماز کے لیے ہو، چاہے وہ کسوف اور خسوف کے لیے ہو، آئے گا اسی اعتبار سے. تو پاک صاف ستھرا شخص نماز پڑھائے گا. حفاظ تو بہت ہو سکتے ہیں، مسائل کا جاننے والا، اچھا قرآن پڑھنے والا، اچھی یاد والا، وہ شخص آ کر کے تراویح پڑھائے گا. اور کسی متعین شخص کو ہٹانے کے لیے، یعنی کوئی آدمی تراویح پڑھا رہا ہے یا کوئی آدمی امامت کر رہا ہے، متولی آ کر کے کہتا ہے کل سے تم نہیں پڑھائی ہو یا کل سے تم نہیں پڑھاؤ گے، یہ اختیار نہیں ہوتا ہے. پہلے تو اس امام کے اندر کوئی ایسی غلطی جو خلاف شرع ہو اس کو بتایا جائے اور اس سے افضل امام رکھا جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا رکھا جائے جس میں وہ غلطی موجود نہ ہو. یہ رائٹ پاور کسی کو نہیں ہے کہ متولی کھڑے ہو کر کے کہہ دے. اگر متولی خود مسجد کا واقف ہے، بانی ہے، تو بے شک اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے امام رکھ دے. لیکن اگر وہ وقف کی مسجد ہے اور کمیٹی اس کو چلاتی ہے تو پھر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں روزانہ وہ اس میں شریک ہو کر کے اور ان کی رائے پر عمل کیا جائے گا. تو یہ والا جو شوق ہے نا، میرے گھر کا بچہ پڑھائے، میرے گھر کا بچہ پڑھائے اور میرے بچے کو آگے جانا چاہیے، اس کے لیے بچے کو امامت کے معیار اور اس کی کسوٹی پر پرکھ کر کے دکھلائیے، تیار کیجئے اس کو کہ اس کے اندر وہ خرابیاں نہ ہوں جو امامت کے لیے نقص اور عیب مانی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ امامت کے لائق نہ قرار پائے. ہم آپ کو بتلائیں، بہت گہرا تعلق ہے. کوئی آدمی اگر روک میں پیسہ مانگتا ہے، اگر جہیز میں پیسہ مانگتا ہے یا کسی بھی طرح سے لڑکی والوں سے پیسہ مانگتا اور قبول کرتا ہے، اگر وہ چیز چلن میں ہے اور ایسا نہیں ہوگا تو آپ رشتہ نہیں کریں گے، یہ بھی مانگنے میں شمار ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مانگا کہ ہمیں 1 لاکھ روپے رکائی میں چاہیے، 1 لاکھ روپے، اور اس لڑکے نے قبول کیا، تو یہ شخص امامت کے لائق نہیں، اس لیے کہ یہ رشوت ہے اور رشوت کھانے والا امامت نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے؟ اور اگر آپ نے مانگا نہیں، وہ خود لے کر کے آ رہے ہیں، اور اگر وہ نہ دیں یا رکائی نہ کریں تو آپ رشتہ نہیں کریں گے، تو اس کو بھی مانگنے میں شمار کیا جاتا، مطالبے میں شمار کیا جاتا. کوئی سونے کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی مانگ رہا ہے، کوئی گھر والوں کے لیے کپڑے مانگ رہا ہے، کوئی گھر والوں کے لیے زیور مانگ رہا ہے. اور ایسے ہی نہیں کہ لڑکی والے سے مانگنے پر یہ دفعہ لگتی ہے. اگر کوئی لڑکی والا لڑکے والے سے پیسہ مانگتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا لڑکی کا باپ ہے، لڑکے والے سے کہتا ہے 2 لاکھ روپے دو تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے. تو اس مانگنے والے لڑکی کے باپ جو مانگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی رشوت ہے. جس طرح وہ رشوت ہے اسی طرح یہ بھی رشوت ہے. فقہاء نے اس کی وضاحت کی. یہ مسائل اور یہ باتیں ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں. امامت کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. جب کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی نوجوان، کوئی فاضل ان سارے معیار اور کسوٹیوں پر کھرا اترے، بلا شبہ اس کو مصلی پر کھڑے ہو کر کے امت کی اور ملت کی قیادت اور امامت کرنا
اور اللہ اور بندوں کے بیچ کا میڈیٹر اور مدھیست بننا یہ اس کے لائق ہے، اسے بننا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ حضرات دعا بھی کیجئے اور اپنے بچوں پر نگاہ بھی رکھیے کہ بیٹا تمہیں مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے سیرت و کردار کو بہت ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، تمہیں غلط جگہ کھڑا نہیں ہونا ہے، تمہیں غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، بازار میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ اب ہم آپ کو بتلائیں، ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمارا بھی اپنا جی ہے، لیکن پچھلے 40 سال سے مثلاً میں اس بستی میں بہادر پور میں ہوں، یہاں باہر بہت سارے ہوٹل ہیں اور دن بھر لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارا صبح صبح وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، لوگ آواز دیتے ہیں کہ مولانا صاحب چائے پی لیجئے، بھائی جان چائے پی لیجئے، بیٹا چائے پی لیجئے، لیکن ہم نے اس سے بھی احتیاط کی، آج تک شاید کسی نے دیکھا ہو چائے پیتے ہوئے، جبکہ بزرگ تشریف رکھتے ہیں، ان کی بات مجھے مان لینی چاہیے احتراماً، لیکن اسی احتیاط میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی شخص کی مروت کو اور کسی شخص کی ثقافت کو، کسی شخص کی عدالت کو اور کسی شخص کی شرافت کو متاثر کر دیتی ہیں اور وہ مصلی پہ جانے کے لائق نہیں رہتے۔ بہرحال سچائی تو یہ ہے کہ امامت اور مصلی اتنی عظیم جگہ اور اتنا عظیم منصب ہے کہ جس پہ مجھ جیسے کالے کرتوت والے اور مجھ جیسے گنہگار اور مجھ جیسے ان پڑھ اور جاہل اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ سچائی ہے، اس لیے کہ کیا نسبت ہے ہم کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو منصب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے طے کیا ہو، 1,24,000 انبیاء کو امام کہا ہو، اس جگہ پر کھڑے ہونے کے لائق یہ پیر ہیں، یہ وجود ہے ان جگہوں پہ کھڑے ہونے کے لائق۔ اس دل کے اندر اتنی پاکیزگی ہے، اس کردار کے اندر اتنی وسعت ہے، سچ یہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے مقتدیوں کا گراف گرتا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے امام بھی ہم جیسے بنا دیے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ امامت کے منصب کو سیاست سے پاک رکھیے، اپنی انا اور اپنے پریسٹیج کا ایشو نہ بنائیے، پریسٹیج کا ایشو نہ بنائیے۔ جو لوگ اس لائق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ کردار بنایا ہے، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہیں منصب پر رکھیے، انہیں منصب پر رکھیے۔ اسے رشتوں میں مت تولیے، اسے سیاست میں مت تولیے، اسے ووٹوں کی کثرت اور قلت پر مت تولیے، اور رائے پر بھی اس کو مت رکھیے، بلکہ یہ پاکیزگی کا سودا ہے تو پاکیزگی سے ہی طے پانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس اہم معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ فیصلے لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔